ویلکم ٹو مائی چینل ڈیئر فرینڈ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے میتھڈ آف ایویلویٹنگ لوکیشن الٹرنیٹیوز۔ اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس ڈیفرنٹ لوکیشنز ہے، ڈیفرنٹ الٹرنیٹیو ہے اور اس میں سے ہم نے ایک لوکیشن کو سلیکٹ کرنا ہے اپنی فیسلٹی کو پلیس کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس ایویلیویشن کے کچھ میتھڈز ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کوئی ویلڈنگ شاپ بنا رہے ہیں اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ لوکیشن ہے، تو ہم ان میں سے کس لوکیشن کو سلیکٹ کر کے وہاں پر اپنا مشین شاپ یا ویلڈنگ شاپ جو ہے وہ لگائیں۔ تو اس کے لیے بیسیکلی 4 میتھڈز ہیں: دا فیکٹر ریٹنگ میتھڈ، لوکیشنل کاسٹ والیوم انالیسس، سینٹر آف گریویٹی میتھڈ اینڈ ٹرانسپورٹیشن ماڈل۔ تو چلے ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس جو میتھڈ ہے وہ ہے فیکٹر ریٹنگ میتھڈ۔ اور ڈیئر فرینڈ، فیکٹر ریٹنگ میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کسی بھی لوکیشن الٹرنیٹیو کو سلیکٹ کرنے کے کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ کوانٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور کوالٹیٹیو بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مینیجرز جو ہے، ٹاپ مینجمنٹ، وہ کچھ فیکٹرز جو ہے وہ لے لیتی ہے ان میں سے اور ان فیکٹرز کو ویٹ کرتی ہے۔ جو فیکٹر زیادہ امپورٹنٹ ہو اس کو زیادہ ویٹیج دیتی ہے اور جو فیکٹر کم امپورٹنٹ ہو اس کو کم ویٹیج دیتی ہے۔ ہمارے پاس جو فیکٹرز ہیں وہ کنٹری ڈیسیجن کے بھی فیکٹرز ہیں، ریجن کمیونٹی کے لیے بھی فیکٹرز ہیں اور سائٹ ڈیسیجن کے لیے بھی فیکٹرز ہیں۔ ڈیئر فرینڈ، اگر کنٹری ڈیسیجن کے فیکٹرز کو ہم دیکھیں، اس میں پولیٹیکل رسک، گورنمنٹل رولز، ایٹیچیوڈ، انسینٹیو، کلچرل اینڈ اکنامک ایشوز، لوکیشن آف مارکیٹس وغیرہ وغیرہ، یہ ہمارے پاس کنٹری ڈیسیجن کے فیکٹرز ہیں۔ ریجن کے فیکٹرز جو ہیں وہ کارپوریٹ ڈیزائر، اٹریکٹیونیس آف ریجن، لیبر اویلیبلٹی، کاسٹ، ایٹیچیوڈ ٹورڈ یونین، اور اس طرح ہمارے پاس سائٹ ڈیسیجن کے بھی فیکٹرز ہیں: سائٹ سائز اینڈ کاسٹ، ایئر، ریل، ہائی وے اینڈ واٹر وے سسٹم، زوننگ ریسٹرکشن ایٹسٹرا۔ تو ڈیئر فرینڈ، ہمارے پاس یہ فیکٹرز ہیں۔ تو اب ہم فیکٹر ریٹنگ کے میتھڈ کی طرف بڑھتے ہیں کہ فیکٹر ریٹنگ کا میتھڈ کیا ہے۔ اور ڈیئر فرینڈ، فیکٹر ریٹنگ میتھڈ کے 6 سٹیپس ہیں، وہ میں آپ کے سامنے ڈسکس کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ریلیونٹ فیکٹر کو دیکھا جائے، لسٹ آف ریلیونٹ فیکٹر جو ہے اس کا ایک لسٹ بنایا جائے۔ پھر جو ہے وہ ہر فیکٹرز کو اس کے امپورٹنٹ کے حساب سے ویٹ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد ایک اسکیل بنا دیا جائے 1 سے 10 یا 1 سے 100 پوائنٹس کا، اور پھر اس کے بعد مینجمنٹ جو ہے وہ ہر فیکٹر کے اگینسٹ وہ اسکور جو ہے وہ اسائن کرے، اور پھر اس کے بعد ویٹس کو اور اسکور کو ملٹیپلائی کر کے ویٹڈ اسکور فائنڈ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایڈ کریں گے ہر فیکٹرز کے اسکور۔ تو جس لوکیشن کے لیے سم بڑا ہوگا وہی ہمارا لوکیشن ہوگا، وہاں پر ہم اپنا فیسلٹی جو ہے وہ پلیس کریں گے۔ ڈیئر فرینڈ، میرے پاس ایک ایگزامپل ہے۔ اس ایگزامپل میں ہم نے 2 لوکیشنز لیے ہیں، فرانس اینڈ ڈنمارک، اور وہاں پر ایک پارک جو ہے وہ بنانا ہے۔ تو فرانس اور ڈنمارک میں ہم پارک بنائیں گے، لیکن ہم فرانس میں بنائیں یا ڈنمارک میں بنائیں، تو اس کے لیے سب سے پہلے سٹیپ ہمارے پاس کیا تھا؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ نے کی سکسیس فیکٹرز جو ہے وہ فائنڈ کرنے ہیں۔
یہاں پر جو کی سکسیس فیکٹرز ہیں وہ لیبر اویلیبلٹی، پیپل ٹو کار ریشیو، پر کیپیٹا انکم، ٹیکس سٹرکچر، ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ، یہ فیکٹرز جو ہے یہ امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں، اور ہر فیکٹرز کو جو ہے وہ ویٹ دیا گیا ہے 0.25 لیبر اویلیبلٹی کو، پیپل ٹو کار ریشیو کو بھی ویٹ دیا گیا ہے، پر کیپیٹا انکم کو، تو ہر فیکٹرز کو اس کے امپورٹنس کے حساب سے آپ ویٹ دیں گے۔ اچھا ڈیئر فرینڈ، اس کے بعد آپ جو ویٹ دیں گے وہ ویٹ جو ہے آپ اس طرح دیں گے کہ آپ کا جو سمیشن ہے وہ 1 کے برابر آ جائے۔ صحیح ہے دوستو؟ اچھا، اس کے بعد آپ نے ہر فیکٹرز کے اگینسٹ جو ہے وہ سکور دینے ہیں۔ یہ سکور دینا یہ ٹاپ مینجمنٹ کا کام ہے، یہ سکور جو ہے وہ ٹاپ مینجمنٹ دے گی۔ فرانس کے لیے لیبر اویلیبلٹی کا جو سکور ہے وہ 70 ہے، ڈنمارک کے لیے لیبر اویلیبلٹی کا جو سکور ہے وہ 60 ہے۔ تو ڈیئر فرینڈ، اس طرح آپ نے جو ہے وہ سکور دینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ویٹ اور سکور کو ملٹیپلائی کر کے ویٹڈ سکور فائنڈ کرنا ہے، فرانس کے لیے بھی اور ڈنمارک کے لیے بھی۔ ڈیئر فرینڈ، ہم فرانس کا ویٹ جو ہے وہ سکور سے ملٹیپلائی کریں گے۔ اچھا ڈیئر فرینڈ، ہم ویٹ کو ملٹیپلائی کریں گے فرانس کے سکور سے بھی اور ڈنمارک کے سکور سے بھی۔ فرانس کے سکور سے بھی یعنی 0.25 ملٹیپلائی بائی 70 17.50، اور اس طرح 0.25 ملٹیپلائی بائی 60 اس سے 15 آ گیا۔ صحیح ہے دوستوں؟ اچھا، اب ہم نے اس سب کو ایڈ کرنا ہے۔ یہ جو ویٹڈ سکور ہے یہ ہم نے ایڈ کرنا ہے، ہر فیکٹر کا ویٹڈ سکور یہ ہم نے ایڈ کرنا ہے، فرانس کے لیے بھی اور ڈنمارک کے لیے بھی۔ تو ڈنمارک کے لیے یہ آ گیا 68 اور فرانس کے لیے آ گیا 70.35۔ ڈیئر فرینڈ، ہمارا کنکلوژن جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جس لوکیشن کے لیے ہمارے پاس ویٹڈ سکور زیادہ آئے وہی لوکیشن ہمارا بیسٹ الٹرنیٹیو ہے۔ تو یہاں پر فرانس کے لیے 70.35 آیا ہے، جو کہ ڈنمارک کے سکور 68.00 سے زیادہ ہے، تو ہمارا آپٹیمم لوکیشن جو ہے وہ فرانس ہے۔